وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ کچھ بھی بخش دے جو جادو کے حوالے سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ واللہ خیر وابقی، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ آیت نمبر 73 سورہ طٰہٰ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ جاری ہے، اور آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک سورہ طٰہٰ میں، یعنی زیادہ تر حصہ جو سورہ طٰہٰ کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون کی ساری جو مادی قوت اور طاقت ہے، اس کی کشمکش کے مختلف اسباق پر مبنی ہے۔ کہانی بطور کہانی قرآن کبھی بھی نہیں سناتا، صرف واقعے کے وہ پہلو جس کے اندر عبرت ہوتی ہے اس کو جا بجا قرآن مختلف پیرائے میں مختلف اسالیب میں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو آیت نمبر 73 اور اس سے ماقبل کی آیات، یہ وہ مقام ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو فرعون نے جادو سمجھا، اس لیے کہ اس دور میں وہ جادوگری کا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے تو ماحول اور حالات کے مطابق جو ضروریات ہوتی ہیں، جو لوگوں کا ٹرینڈ ہوتا ہے، جو اس وقت لوگ جس طرف مائل اور قائل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ حکمت اور طب کا دور تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے اس کا تعلق بھی اسی طرح کی چیزوں کے ساتھ تھا کہ ایسے امراض جن کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہاتھ کے مس سے اس کو ٹھیک کر لیتے تھے، اور ان کا تعلق طبعی زندگی کے ساتھ جن معجزوں کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا ہوا قرآن حکیم، کیونکہ زباندانی کا دور تھا، عرب اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے اور ان کو بہت مان تھا اپنی اس طاقت پر، زبان کی طاقت پر، اپنے آپ کو عرب اور پورے اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان کے اعتبار سے ایسے معجزات رکھنے والی، ایسے اعجاز رکھنے والی کتاب، ایک زندہ معجزہ قرآن کریم عطا فرما دیا، اور جس کے سامنے وہ سب لوگ جو ہیں وہ حیران اور دنگ رہ گئے، اور ان کی اپنی ساری کی ساری جو فصیح اللسانی تھی ان کی کوئی حیثیت نہ رہی۔
اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، چونکہ وہ دور جادوگری کا دور تھا اور بہت زیادہ جادو مصر کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور اسی جادو کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دو معجزات ایسے عطا ہوئے ابتداً کہ جو دونوں ہی بظاہر جادو لگتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوسرے جادوگر اعصاب کے اوپر اور انسان کے حواس کے اوپر جادو کر کے فریب کاری کر لیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دونوں معجزات عطا فرمائے تھے، یعنی ان کا عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ جادوگروں کے شعبدوں کی طرح کی چیز تھی بظاہر، لیکن در حقیقت یہ معجزے تھے۔ اسی لیے وہ اس فرق کو سمجھنے میں ناکام رہے، اور فرعون اور اس کے جو درباری تھے ان سب نے یہ طے کر لیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لہذا جادوگر بلا لیے اور بڑے بڑے جادوگر بلا لیے، پورا اس کے اندر جو پوری ریاستی مشینری لگی، ایک عرصہ لگا، ایک وقت لگا، چیلنج تھا، اور اس کو میٹ کرنے کے لیے فرعون نے اپنے سارے وسائل جو ریاستی مشینری تھی اس میں جھونک دی، اور جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے پوری سرزمین سے وہ اکٹھے کر لیے۔ اب جب مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ ہے اس نے اپنا کام دکھانا ہے، لیکن کس طرح دکھانا ہے یہ نہیں معلوم تھا، اور جب آپس میں مقابلہ کرنے کے لیے پہلے اپنا فن دکھانے کی نوبت آئی تو انہوں نے پوچھا کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم اپنا جادو شروع کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہلے شروع کریں۔ انہوں نے باہر رسیاں اور وہ پھینک دیں، اور جو لاٹھیاں تھیں تو وہ لوگوں کے حواس کے اوپر، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جادو دو طرح سے اثر کرتا ہے، ایک تو لوگوں کے حواس کے اوپر یہ اثر کرتا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ کسی اور طرح نظر آنا شروع ہو جاتی، لہٰذا وہ تھی تو لاٹھیاں اور رسیاں ہی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن لوگوں کے حواس کے اوپر وہ نظر ایسے آتا تھا انہا تسعی، جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بس صرف نظر آتا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ دوڑ نہیں رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ اتنی سینکڑوں ہزاروں رسیاں اور لاٹھیاں ایک سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، تو اگر میں ایک عصا پھینکوں گا اور وہ بھی سانپ بن کے دوڑنے لگے گا تو اس میں فرق کیا ہوگا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، یہ تھا اصل میں دل میں خوف کہ اس جادو میں اور جو وہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اس میں بظاہر لوگ فرق نہیں کر سکیں گے، اور لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ تو اصل میں یہ اللہ کی طرف سے جو معجزہ تھا اور اللہ کی جو تعلیمات لوگوں تک پہنچانی تھیں، جو اصل نبوی مشن تھا، اس کے بارے میں جو لوگوں کی کج فہمی ہے اس کا خوف تھا، لہٰذا وہ تھوڑا سا خوف ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ کو ہی اللہ تعالیٰ کامیابی، لا تخف انک انت الاعلیٰ، آپ ڈرے نہیں، آپ بس پھینک دیں اس کو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو کچھ آپ کے پاس ہے ڈال دیں۔ یہاں سے ایک اصول بھی نکلتا ہے کہ جب کبھی باطل کے ساتھ مقابلہ ہو تو آپ کے پاس وسائل جتنے بھی کم ہوں، اب بظاہر تو ہزاروں یا سینکڑوں رسیوں اور بھالوں اور لاٹھیوں جو بظاہر سانپ نظر آ رہی تھیں، ان سب کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک عصا تھا۔ اب سینکڑوں کا مقابلہ ایک کیسے کرے گا؟ بظاہر تو ایسے لگتا تھا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ باطل جو ہے وہ اس قدر اپنی انٹیگریشن کے ساتھ اور باہمی ایک کولیشن کے ساتھ ایک اس طرح سے جمع ہو کے ایک ایسی عالمگیر قوت بن کے آئے کہ آپ کو یہ لگے کہ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بھی جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ حق پر ہیں، اللہ اکبر، تو باطل اگر بادل کی طرح گرجتا ہوا بھی نظر آئے اور یوں چڑھتا ہوا نظر آئے تو قطعاً مروب ہونے کی ضرورت نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ ڈال دیں، بس۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا، وہ اگر آپ کے پاس ایٹم بم نہیں ہے تو نہ ہو، آپ کے پاس ٹینک مشینری نہیں ہے تو نہ ہو،
آپ کے پاس معجزے نہیں ہیں تو نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں عصا بھی نہ ہو، آپ کی زبان میں الفاظ تو ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کے سامنے ڈالیں تو صحیح، پھر آپ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی۔ ایک تو باطل سے مرعوب نہ ہو، یہ سبق ہے، باطل جتنا مرضی پوری قوت کے ساتھ آئے۔ میں تو حالیہ ہماری جو واقعات ہوئے ہیں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو ابھی بھی قرآن کی باتوں پہ یقین نہیں آیا۔ اب تو پوری دنیا کو اللہ کے قرآن پر یقین کر لینا چاہیے تھا، جب اس ٹیکنالوجی کے دور میں پوری دنیا کی قوت اکٹھی ہو کے آئی اور محض 70-75 ہزار افغانیوں کو ان کو شکست دینے کے لیے جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، اللہ اکبر، جن کے پاؤں میں ٹوٹی جوتیاں ہیں، اور انہوں نے پھر مقابلہ کیا، اور مقابلہ کس بنیاد پر کیا؟ ایمان کی بنیاد پر۔ لہٰذا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر مقابلہ کرتے ہیں، بالآخر وہی ٹیکنالوجی کا سرغنہ اور وہ پوری دنیا کا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، وہ انہی ٹوٹی جوتیوں والوں کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنی عزت بچا کے نکلا وہاں سے، اور اصل میں عزت کیا بچا کے نکلا ہے؟ پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ ٹیکنالوجی اور جو قوت کا ایک ہوا تھا وہ خاک میں مل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ اس سے بڑا معجزہ آج کے دور میں جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ تھا جادوگروں کے ساتھ، وہ تو قرآن میں ہے، اور یہ معجزہ تو ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں اس دھرتی پہ عملاً رونما ہوتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھی اگر ہمارا ایمان تازہ نہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، کام یہ ہے کہ بس ڈال دیں، جو کچھ ہے آپ کر دیں، آپ کے پاس کیا ہے، واٹ ایور۔ القِ مَا فِی يَمِينِكَ کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ڈال دیں۔ تو جو کچھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کرے گا کیا، اس لیے فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ، دل میں خوف تو پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ اتنا باطل چڑھ کے آیا ہے، ساری کوئلیشن فورسز ڈٹ کے آئی ہیں، 50 ملک آ گئے اکٹھے مل کے، میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اور وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس وقت کے جو مجاہدین کے کمانڈر تھے، انہوں نے یہی کہا تھا، ہو سکتا ہے ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ہمارا نام و نشان نہ رہے، لیکن ہمارے پاس رستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے رستہ صرف مقابلہ کرنا، تو یہی تھا مقابلہ۔ پھر کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ وَأَلْقِ مَا فِی، یہ اصول پلے باندھ لیں، وَأَلْقِ مَا فِی يَمِينِكَ، ڈٹرمن کر لیں آپ حق پہ ہیں، باہمی جھگڑا ہو، کسی قوت کے ساتھ جھگڑا ہو، حق اور باطل کی کشمکش ہو، اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ ہو، آپ صرف ڈٹرمن کر لیں اور یقین کر لیں کہ آپ کا جو موقف ہے وہ قرآنی موقف ہونا چاہیے۔ وہ اگر قرآنی موقف ہے اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ حق پر ہیں، تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے اور آپ کتنے کمزور ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَأَلْقِ مَا فِی يَمِينِكَ، آپ کے پاس جو کچھ ہے ڈال دیں، بس جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی۔ لہٰذا ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ بہت سارے انٹرویوز، بہت ساری کہانیاں ہیں، میں صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ روسی جب یہاں سے شکست کھا کے گئے ہیں تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں مختلف میزائل ہوتے ہیں، مختلف بم ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اوزار اور ہتھیار ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے نام ہیں۔ تو ان کے کسی فوجی کمانڈر کا انٹرویو آیا، ان کا جی سب سے زیادہ جو خوفناک اور خطرناک ہتھیار ان کے پاس، افغانیوں کے پاس تھا، وہ اللہ اکبر تھا۔ جب یہ اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی تھی، نیست و نابود ہو جاتی تھی۔ وہ اللہ اکبر کہہ کے کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس جو ہوتا تھا وہ پھینک دیتے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویڈیو کلپ چھوٹا سا، کہ ایک گن لے کے کھڑا ہے افغانی اور ہیلی کاپٹر آ رہا، اور ہیلی کاپٹر کو وہ فائر کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ فائر کرنے سے پہلے اس نے اتنی دعائیں کی ہیں، اتنا اس نے بسم اللہ پڑھا ہے، اتنا اس نے اللہ اکبر پڑھا ہے، اس طرح اس نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے وہ فائر کیا ہے۔ بھئی میں تو یوں لگ رہا تھا کہ اس بندوق کے اندر گولی نہ بھی ہوتی تو جس قدر اس نے تیقن کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے مارا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا، اور بس ایک ہی فائر سے وہ پورا ہیلی کاپٹر جو ہے نیچے گر گیا۔ تو یہ اصل میں سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے اس قصے میں، کہ اصل مارکہ جو ہے وہ ایمان اور مادیت کا مارکہ ہے، اور جو بالآخر مارکہ یہ اس پہ برپا ہونا ہے، جو بڑی ملحمۃ الکبریٰ جو ہے، بڑی جنگ جو اس دنیا میں جس کو تیسری عالمی جنگ کہہ لیں، یا جو قیامت کے قریب بڑی جنگ ہونی ہے، اس جنگ میں جو اصل مارکہ ہے وہ ٹیکنالوجی، وسائل، مادیت کی انتہا، اس کا مقابلہ ایمان کے ساتھ۔ لہذا اپنے ایمان مضبوط کیجئے، شکست مادیت کو ہونی ہے، اور یہی اصول وہاں پہ ہوا۔ سارا جادوگر، ساری ریاستی مشینری، سارے وقت کا فرعون، جو ساری کی ساری اس وقت جو طاقت تھی وہ سامنے تھی، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ایک چھوٹا سا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ جو ہے بس پھینک دیا، پھینکا تو وہ ساری رسیوں کو کھا گیا۔ اب وہ جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جیسے روسیوں کو سمجھ آ گئی کہ اللہ اکبر کچھ چیز ہے، اللہ اکبر، تو جو ٹیکنیکل آدمی ہوتا ہے وہ سمجھ آتا ہے، لہذا اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بھائی کوئی خاص بات، لہذا انہوں نے آؤ دیکھا نہیں تاؤ دیکھا، تردد میں تو وہ پہلے ہی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں پہلے ہی مختلف ہی تھے، آپس میں ان کا اختلاف نقطہ نظر کا پہلے ہی ہو چکا تھا کہ کہیں یہ سچا نہ ہو، یہ پہلے ہی ان کو خیال آ رہا تھا، لہذا اب تو یقین ہو گیا، لہذا فوراً سجدے میں گرے۔ جب سجدے میں گرے ہیں تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ تو سارا معاملہ لگتا ہے کہ تمہارا پہلے آپس میں ملی بھگت ہے، یہ تمہارا ہی کوئی بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا، تم نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیا، یا میرے بلانے سے پہلے ہی تم نے یہ سارا کچھ کیا۔ اس موقع پر جب ایمان کا اظہار کر دیا، سجدے میں گرے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نے تو اپنی دھمکی لگائی، اور دھمکی خالی کھولی دھمکی نہیں تھی، فرعون پوری طاقت رکھتا تھا، اس نے کہا میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، اللہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں درختوں کے تنوں میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہیں ٹانگ دوں گا درختوں کے ساتھ، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، سب کچھ کر سکتا تھا وہ۔ اب انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ تیری یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اب ہمیں کوئی اہم محسوس نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظروں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمیں جو کچھ اب اللہ نے دکھا دیا ہے، ہمارے پاس جو دلائل آ گئے ہیں، جو سمجھ ہمیں آ گئی ہے، اب تیری کوئی بات جو ہے ہمارے لیے قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ والذی فطرنا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں، والذی فطرنا، ایک تو واو قسمیہ ہے، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تیری کوئی بات ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے، یا پھر ان بینات کے اوپر ترجیح نہیں دیں گے، واو عاطفہ ہے تو، اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کوئی ترجیح نہیں دیں گے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہم ترجیح نہیں دیں گے۔ مسئلہ رہ گیا تیری دھمکیوں کا، فقد ما انت قاد، تجھ سے جو ہوتا ہے کر، اور تو زیادہ زیادہ کر کیا سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کا تو فیصلہ کر لے گا، یعنی ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور تو زیادہ کس سے زیادہ کر کیا سکتا ہے،
تو اچھا ہے جب تو ہمیں موت کے گھاٹ اتارے گا تو ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرنا یا اس کو ختم کرنا یہ بھی اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو بات تو صرف اتنی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے تو اس وقت پھر زندگی اور موت میں فرق باقی نہیں رہتا، پھر وہ زندہ رہے تو بھی اللہ کا ہے، وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ کا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی کہا اب جو تو نے کرنا ہے کر لو، انما تقضی هذه الحیاۃ۔ یہ ایمان اور بے ایمانی کا فرق یہ ہے، پہلے بے ایمانی تھی، کفر تھا، ایمان نہیں تھا تو فرعون بڑا تھا، بارگیننگ اس سے ہو رہی تھی، ایمان آ گیا ہے تو اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں، اب ہم تیری کسی بات کو ترجیح نہیں دیں گے۔ یہ ایک فرق پڑتا ہے ایمان آنے کے بعد۔ ہم بھی مومن ہیں، میں تو یہی عرض کیا کرتا ہوں جب ہمیں اللہ کے قرآن پر ایمان دلوں میں آ جائے، جب اللہ پر ایمان آ جائے، ایمان مرکب ہے، اس کے اجزاء ہیں، جب ایمان آ جائے تو پھر زندگی انسان کی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اگر بے ایمانوں کی زندگی اور ایمانداروں کی زندگی ایک جیسی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمانداروں کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے۔ دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی، ایمان والے کی زندگی اور بے ایمان کی زندگی، دونوں کی زندگی ایک جیسی گزر رہی ہو، ممکن ہی نہیں۔ لہذا جب ایمان آتا ہے تو کایا پلٹ جاتی، زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی، اور وقت کی سپر پاور کے سامنے بولنے کا بھی حوصلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ لہذا بول لے، انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو نے جو کرنا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کا تو فیصلہ کرے گا، ہم تو اس چکر میں ہیں انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لا رہے ہیں اپنے رب پر، اور ہم یہ چاہتے ہیں لیغفر لنا خطایانا، اب تک کی جو خطائیں ہو گئیں وہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو اس چکر، ہمارا مطمع نظر اب تیری سولی، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹنا، تیری دھمکیاں، تیری سپر پاور، تیری طاقت، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ہمارا مسئلہ اب ہمارے اللہ کے ساتھ، لیغفر لنا خطایانا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اب تک کی جو زندگی کی خطائیں وہ معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا نا، اور جادو جو ہے یہ کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جادو کرتا ہے اس کا سر قلم کر دو۔ اس کے اسلامی ریاست ہو تو یہاں جادوگروں کو اہمیت دی جاتی ہے، جادوگر تو قتل کر دیے جانے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے قوانین کے خلاف ایک فریبکاری کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لہذا جادوگر کی سزا تو قتل ہے۔ اب ہم جادو پر مجبور ہوئے تھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے۔ اب یہ جو کہا کہ تو نے ہمیں مجبور کیا، اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ وہ جو وقتی طور پر آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا، یعنی جادوگروں کو یہ احساس ہو گیا تھا مقابلہ کرنے سے پہلے کہ کہیں یہ سچا نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سچے نہ ہو، ان کو احساس ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے جب کلام ہوا، آپس میں گفتگو ہوئی، مجلس ہوئی تو اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ سچے آدمی کے تیقن کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ ہزار دلیلیں لاتا ہے اور طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ سچے آدمی کو ادھر ادھر کی مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو خیال ہو گیا تھا پہلے، لیکن اس کے باوجود انعام کے لالچ میں یا وقت کی سپر پاور جو ہے اس کے خوف سے وہ تیار ہوئے کہ چلے ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک تو اکراہتنا کا یہ معنی کہ تو نے ہمیں مجبور کیا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں، تو نے مجبور کیا، یہ بھی ہم سے گناہ ہوا کہ ہم نے ایک اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اگر جان چلی جائے اور ہمیں معافی مل جائے تو یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، تو نے اگر مارنا ہے تو مار دے، فقد ما انت قاد، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرا معنی وما اکرہتنا علیہ من السحر کا معنی یہ ہے کہ لوگ، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بچپن سے ہی لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا، یعنی مصر کے اندر جادو اس قدر رواج پا چکا تھا کہ جیسے ابتدائی تعلیم کے اندر جادو شامل تھا، لہذا بچے جب ابتدائی تعلیم حاصل کرتے تو ان کو جادو سکھا دیا جاتا تھا، اور یوں
ایک ریاستی جبر کے تحت سب لوگ جادو سیکھتے تھے. ان میں سے کوئی بہت ماہر جادوگر بن جاتے تھے اور کوئی جو ہے وہ بہت ماہر جادوگر نہیں بنتے تھے، لیکن ہوتے وہ بھی جادوگر تھے. جادو بہرحال ہر جگہ کسی نہ کسی صورت موجود ہوتا تھا. تو وما اکرہتنا علیہ من السحر کا معنی یہ ہے کہ تو نے جو ریاستی جبر کے تحت ہمیں جادو کی طرف لگایا تھا یہ کتنا بڑا جرم ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ ہمارا یہ جرم معاف کر. لہٰذا دونوں طرح سے اس نے ریاستی مشینری کے جبر کے تحت عمومی طور پر سارے معاشرے کو ایک مجبور کر رکھا ہو، ایک مجبوری کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہو تو بھی اس کا معنی درست ہے. اور اگر اس وقتی طور پر اس نے جادو کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا ہو تو بھی درست ہے. واللہ خیر وابقا. اب یہ فرعون کو وہ یہ کہہ رہے ہیں واللہ خیر وابقا، اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا. اللہ کی ذات بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا، اللہ کا ثواب، اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا. دونوں طرح ٹھیک ہے. اصل میں انہوں نے فرعون کی اس بات کا جواب دیا تھا یہ کہہ کے واللہ خیر وابقا. یہ اصل میں اس مکالمے میں اس بات کا جواب تھا جو اس نے کہا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ جب میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، جب تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، جب تمہیں میں اذیتیں دے کے قتل کروں گا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور باقی رہنے والی. تو کس کی سزا زیادہ سخت اور باقی رہنے والی ہے؟ اس نے ایک چیلنج دیا تھا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کس کی سزا زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس کا جواب یہ دے رہے ہیں وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو ہمیں قتل کر لے گا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے پاس جو کچھ ہمارے لیے ہے وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا. لہٰذا ہمیں مسئلہ نہیں. اب بالکل یہ دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ. پورا دماغی کیفیات تبدیل ہو گئی، نظریہ تبدیل ہو گیا، عقیدہ بدلا، طرز عمل بدلا، قوت آ گئی، دل نور ایمان سے بھر گیا. اب یہ کوئی محنتیں نہیں ہوئیں، کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی گئیں، کوئی روزے نہیں رکھے گئے. وہ جو پورا نظام ہے جس کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اگر ابھی وہ پورا کام نہیں ہوا، یہ تو ایک لمحہ پہلے بے ایمانی کی کیفیت تھی، تو اس وقت خوف کی، ترجیحات کی اور کیفیات کی وہ ساری ڈائمنشن ہی اور تھی. اور اب جو ہی ایمان دل میں آیا ہے خوف کی ڈائمنشن تبدیل ہو گئی، ترجیحات کی ڈائمنشن تبدیل ہو گئی، کیفیات قلب بدل گئیں، کردار بدل گیا، اور اللہ نے ایسا حوصلہ عطا فرما دیا کہ پوری ترجیحات بدل کے اس کے سامنے پورا اپنا عقیدہ بھی بتا دیا، نظریہ بھی بتا دیا، ترجیحات بھی بتا دی اور مستقبل کا لاہے عمل بھی بتا دی. تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے تو اب یہ کرنا ہے، بس بات ختم. اور ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے واللہ خیر وابقا، تیری سزا عارضی ہے، تیری طاقت عارضی ہے، اللہ کی طاقت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. انہ من یاتی ربہ مجرما، سبحان اللہ. اب وہ جادوگر مبلغ بنے بیٹھے. تبلیغ کس نے سکھائی ان کو؟ چند لمحے پہلے فرعون پر ایمان رکھنے والے تھے. اب اللہ پر ایمان جب دل میں آیا ہے تو وہ قوت گویائی بھی اللہ نے عطا کی ہے، قوت فکر بھی اللہ نے عطا کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لہذا اصل چیز ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا جب غزوہ احد کے موقع پر ہزیمت کا دکھ تھا اہل ایمان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنی ایمان کی حفاظت کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تو اپنے ایمان کی فکر کرو،
ایمان بچ گیا تو عروج اور کامیابی تمہارا مقدر ہے. بس ایمان کی فکر کرو. اللہ اکبر. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب یہ مومن ہو گئے اور سچے اور خالص مومن ہوئے. ہماری طرح کے متردد مومن نہیں تھے, ہماری طرح کے ایمان رکھنے والے نہیں تھے جن کا ایمان مال روڈ پہ اور طرح کا ہوتا ہے, کسی جلسے میں اور طرح کا ہوتا ہے, اپنے گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے, مسجد میں جا کے اور طرح کا ہوتا ہے. سچویشن بدلتی ہے, ہمارا ایمان بدلتا. انا للہ و انا الیہ. اور سامنے کوئی وقت کا فرعون آ جائے, ہمارے ایمان کی کیفیت ہی اور ہو جاتی. یہ سچے اور خالص ایمان والے تھے. اللہ نے قوت گویائی بھی عطا فرما دی اور دلائل بھی عطا فرما دیے. لہٰذا ٹیکنیکلی کسی کا ساؤنڈ ہونا کسی بھی فیلڈ میں یہ اہمیت نہیں رکھتا. میں اکثر ایک بات اپنے بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں کہ صلاحیتیں زیادہ اہم نہیں ہوتی, دیانتداری اور سچ زیادہ اہم ہوتا. اگر آپ دیانتدار ہیں اور سچے ہیں, کردار سچا رکھنے والے ہیں اور نیک نیتی سے آپ کسی کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ باصلاحیت نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نتائج دے دے گا. اگر آپ بہت زیادہ باصلاحیت ہوں, نیک نیتی موجود نہ ہو, تو زیادہ صلاحیتیں ہونے کے باوجود نتائج نہیں کبھی نکلتے. لہٰذا صلاحیتیں عطا فرمانا اور صلاحیتوں کا نتیجہ عطا فرمانا یہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ نیک نیتی سے کام شروع کر دیں بس. اب یہ اخلاص کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص والا ایمان عطا فرمایا تھا, لہٰذا وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بھی عطا فرما دی ہے. اب ان کو تبلیغ کر رہے ہیں انہ من یأت ربہ مجرما. وہ رب طاقتور, اصل طاقتور وہ ہے, اصل طاقت اس کی ہے, ازلی و ابدی ذات وہ ہے اور ثواب و عذاب کا مالک وہ ہے. تم نہیں ہو. فرعون کو للکار رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اصل تیری سزا کا مسئلہ نہیں ہے. انہو من یأت ربہ مجرما, جو مجرم ہونے کی کیفیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوا نا, جو اللہ کا مجرم ہو. اللہ اکبر. فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی. فرعون کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں, تم کہہ رہے ہو وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے. جو مجرم ہونے کی کیفیت میں حالت جرم میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اس کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے, اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ نہ وہاں پہ موت آئے گی نہ وہاں پہ زندگی ہوگی. اللہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ. مجرم جب جہنم میں جائے گا تو نہ اس میں اس کو موت آئے گی نہ ہی وہ زندگی ہوگی. سزا اتنی سخت ہوگی کہ جیسے موت آتی, لیکن موت آئے گی نہیں, موت تو ختم ہو گئی. موت کو تو حشر کے میدان میں مینڈے کی شکل میں, مجسم شکل میں لایا جائے گا, اس کو ذبح کر دیا جائے گا, موت ختم. جنتی جنت میں گئے موت نہیں آنی, جہنمی جہنم میں گئے موت نہیں آنی. اللہ اکبر. تو ظاہر ہے جس کو سزا عذاب اتنا سخت ہو رہا ہو کہ ہر لمحے ایسے لگ رہا ہو کہ موت آ رہی ہے. اللہ اکبر. جہنمی موت مانگیں گے کہ موت آ جائے, لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی. اللہ لا یموت. اور وہ کوئی زندگی ہوگی, نہ وہ زندگی ہے نہ وہ موت ہے. اس قدر سخت عذاب ہے. یعنی یہ فرعون کو وہ سمجھا رہے ہیں وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا. سبحان اللہ. اور جو اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ وہ حالت ایمان میں ہے, مومن ہے, مومن ہونے کی شکل میں پہنچا. یعنی اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب اگر ہم تیری بات کو ترجیح دیں گے تو ہم مجرم بن جائیں گے. اب اگر حالت ایمان میں تو ہمیں مار بھی دے گا, ہمیں قتل بھی کر دے گا, ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا, تو اس زندگی کا فیصلہ کرے گا, اصل فیصلہ بعد میں ہونا ہے. جو مجرم کی حیثیت میں پیش ہوا اس کے لیے جہنم ہے, اور جو مومن کی حیثیت سے پیش ہوا قد عامل الصالحات, اکیلا دعوی ایمان نہ ہو بلکہ اس نے زندگی صالح اعمال میں گزاری ہو. قد عامل الصالحات, یقیناً اس نے عمل بھی کیا ہو, نیک کردار کے ساتھ گیا ہو. فاولئک لہم الدرجات العلی, ان کے لیے اللہ نے بڑے اوپر والے درجے رکھے, بلند درجے ان کے لیے رکھے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اور وہ بلند درجے کس میں ہیں؟
وہ جنتوں کے اندر ہیں، عدن جو ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا اور یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور یہ پاکیزگی کس چیز کی ہے؟ یہ عقیدے کی پاکیزگی بھی ہے، یہ جسم کی پاکیزگی بھی ہے، یہ کردار کی پاکیزگی بھی ہے، یہ اپنے لباس کی پاکیزگی بھی ہے، اپنے ماحول اور رہنے سہنے کی پاکیزگی بھی ہے، ہر چیز کی اپنی قوت گویائی کی پاکیزگی بھی ہے۔ جب ہر چیز کی پاکیزگی اختیار کی تو یہ اس کے لیے بدلہ ہے۔ سنا ہے نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اصول کامیابی کیا ہے؟ 3 باتیں، پاکیزگی، نماز اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اگر یہ تینوں باتیں موجود ہوں تو یہ انشاءاللہ یہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف ہے۔ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں فرمایا کہ قد عامل الصالحات، ہو وہ مومن من یاتہ مومنا، جو اللہ کے پاس پہنچے، قد عامل الصالحات، عمل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں نیک عمل، سبحان اللہ۔ فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے بلند درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنتیں ہیں ہمیشہ کی، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک جزاء من تزکا، یہ ہر اس شخص کے لیے بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اب دیکھیں یہ پورا فلسفہ حیات اور پھر اس کا انجام یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نہیں بتا رہے، یہ جادوگر بتا رہے ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ یعنی جو ہی ایمان اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو پوری گویا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان کو فلسفہ حیات بھی سمجھ آ جاتا ہے اور فلسفہ انجام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی قوت عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ رات کو لے جا میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، ان کے لیے بنا ایک راستہ، ظاہر لاٹھی مار کے بنا، جس کا سورہ شعراء کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر میں سے راستے بن گئے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ ان کو لے چل، لا تخاف درکن، نہ تو تم اس بات سے ڈرو کہ تم پکڑے جاؤ گے، درک کا مطلب پکڑ لینا، کہ وہ کہیں پکڑ نہ لے، پکڑے جانے کا بھی کوئی خوف نہ کرو، ولا تخشا، اور نہ ہی کسی آنے والے اور مصیبت کا غم کرنا یا اس سے خوف کھانا، اس سے بھی نہیں ڈرنا۔ یعنی کوئی اندیشہ نہیں، نہ پکڑے جانے کا اور تخشا، یہ جو خوف ہوتا ہے یہ کسی بھی، یعنی ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے خشیت۔ خوف ہوتا ہے اس اندیشے کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور جو خشیت ہوتی ہے وہ کسی چیز کی ہولناکی کو دیکھ کر یا کسی چیز کی عظمت کو دیکھ کر جو ایک رعب اور خوف طاری ہوتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ کے لیے ہے وہ خوف نہیں ہے، وہ خشیت ہے، کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جاننے والے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے دل میں رعب ہوتا ہے، اور وہ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ بہرحال خوف اور خشیت دونوں یکساں معنوں میں، مترادف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک پکڑے جانے کا خوف اور ایک دوسرا یہ کہ کوئی آنے والی کسی مصیبت کا، کسی سامنے پہاڑ بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکلے تھے وہ پہاڑی رستہ تھا، اسی لیے ان کا وہ تو اپنے خیال میں جو بحیرہ قلزم ہے اس کے اوپر سے بالکل، وہ جہاں آج کل نہر سویز ہے، وہ یہ قلزم ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے۔ جو بحیرہ قلزم ہے
اگر آپ نقشے میں دیکھیں، اللہ اکبر، تو یہ بحیرہ عرب کا حصہ ہے. بحیرہ عرب کے ساتھ جڑا ہوا ایک سمندر ہے جس کو بحیرہ قلزم کہتے ہیں، بحیرہ احمر بھی اس کو کہا جاتا ہے، ریڈ سی بھی اس کو کہا جاتا ہے. وہ آگے جا کے اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، اور جب دو حصے ہوتے ہیں تو ان دونوں کو خلیج کہا جاتا ہے. ایک خلیج عقبہ ہے اور ایک خلیج سویز ہے. تو یہ جو جہاں جا کے دو حصے اس کے ہوتے ہیں، تو خلیج سویز کے اس طرف مصر ہے، اور وہ جو جس کا نام نہر سویز جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں وہ اس کے اینڈ پہ ایک قصبہ ہے سویز نام کا، جس کی وجہ سے اس کو خلیج سویز کہتے ہیں. اور یہاں سے وہ نہر نکالی ہے جو میڈیٹرینین سی، جو بحر متوسط ہے، اس کے اندر یہ نہر ہے جو مغرب کی طرف سے آنے والے جو بحری جہاز ہیں ان کا کئی 100 میل کا فاصلہ بچاتی ہے کہ وہ یہیں سے شامل ہو جاتے ہیں ادھر نہر سویز سے آ کے خلیج سویز میں، اور پھر بحیرہ قلزم سے ہوتے ہوئے بحیرہ عرب، اور اس طرح سارے مشرق کو وہ پہنچ جاتے ہیں، اور کئی 100 میل کا ان کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے صرف اس نہر سویز. اسی لیے نہر سویز کھودی گئی تھی. تو اس وقت تو یہ نہر نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ ادھر سے جائیں گے اور پہاڑوں سے نکل کر یہ اس کے جو ٹپ بنتی ہے، اس کا جو آخری کونا بنتا ہے خلیج سویز کا، اس کے اوپر سے ہو کے نکلیں گے. اصل میں تو ان کا راستہ یہ تھا، لیکن وہ پہاڑوں کی وجہ سے ان کو نہیں سمجھ آئی اور وہ سیدھے گئے اور آگے سمندر آ گیا اور وہ خلیج سویز آ گئی. لہٰذا یہ دریائے نیل نہیں ہے جو بہت سارے مفسرین لکھا ہے، پہلے بھی بات اس کے اوپر ہو چکی. یہ دریائے نیل نہیں ہے جو مصر کے اندر، وہ تو بالکل دوسری طرف ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل تھے ان کا راستہ وہ نہیں تھا. بہرحال یہ ادھر کو آئے. اب یہ وہ مطالبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کئی سال جاری رہا، اور یہی تھا کہ اگر فرعون کو وہ کہتے تھے کہ اگر تم یہ ظلم و ستم جو قبطیوں کو ساتھ ملا کے بنی اسرائیلیوں کے اوپر روا رکھا ہوا ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیں جانے کی اجازت دے، ہم واپس اپنے وطن کو چلے جاتے. اور یہ بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اپنا وطن کنعان یعنی فلسطین ان کا اصل وطن تھا، یہ چھوڑ کر یہ وہاں مصر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. اور مصر میں آباد ہونے کے باوجود یہ ایک عرصہ ان کے اوپر گزرا، کئی صدیاں گزری ہیں، اور ان میں مقامی جو قبطی آبادی تھی اور جو فرعون تھا جو وہ بھی مقامی آبادی سے ہوتا تھا، یہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکالنا تھا. تو پھر بالآخر جب فرعون اور فرعونی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے قطعاً مستفید نہیں ہوئے، بہت سارا موقع دیا. 9 نشانیاں جو پیچھے آ گئی بات کہ ان کو کئی نشانیاں دکھائی گئیں، اور ساری نشانیوں جب بھی وہ نشانی دیکھتے تھے وہ بھاگ کے آ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہ دعا کرو، اور حضرت موسیٰ یہ ہمارا عذاب اس وقت ختم ہو جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب ختم ہو جاتا تو پھر وہ وہیں کے وہیں ہٹ درم رہتے. لہذا ان ساری کیفیات کو دیکھ کر گویا جب حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ وَأَوْحَيْنَا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. گویا یہ کلام کا سلسلہ تو جڑا ہوا ہے، لیکن یہ واقعے کے اعتبار سے، امر واقعے کے اعتبار سے درمیان میں کئی سالوں کا فاصلہ ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.